الحمد لله الذي لم يزل عالما قديرا حيا قيوما سميعا بصيرا والصلاة والسلام على رسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وعلى آله وصحابه كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين صدق الله العظيم وصدق النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله بعد الحمد والصلاة انتہائی واجب الاحترام دوست احباب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی بزم سعیدہ بسلسلہ شان اولیاء کے حوالے سے منعقد ہے الحمدللہ، جس میں ہم سب مل کر اپنے رب رسول کی یادوں کو تازہ کریں گے اور گوہر قلب کے اندر زیور عشق مصطفیٰ سے کچھ حصہ پائیں گے۔ تو آپ لوگوں کے سامنے مختصر گفتگو رکھوں گا انشاءاللہ، لیکن میں چاہوں گا کہ جو بات میں کر کے جاؤں وہ دل تک پہنچے آپ کے، پھر ہم مل کر اس پہ عمل کریں تو میری بخشش کا بہانہ بن جائے گا۔ کوشش کیجیے گا کہ توجہ کے ساتھ چند گھڑی میرے ساتھ رہنا، توجہات ادھر ادھر مبذول نہ ہوں، منتشر نہ ہوں، تاکہ مجھے اپنا پیغام پہنچانے میں ذوق محسوس ہو۔ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب، کہ بے شک اللہ کی رحمت قریب ہے من المحسنین، احسان کرنے والوں سے، جو احسان کرتے ہیں، اچھے کام کرتے ہیں، ان کے قریب ہے اللہ رب العزت کی رحمت۔ رحمت کیا چیز ہے؟ تکلیف دور کر دینا رحمت ہے۔ رحمت کس کو کہتے ہیں؟ انتظار کی ذوق افزوں نوید بن جانا رحمت ہے۔ بے چینی کو ختم کر دینا رحمت ہے۔ مراد پوری ہو جائے تو اللہ کی رحمت ہے۔ اولادیں نہ ہو رہی ہوں، اللہ اولاد سے جھولی بھر دے تو یہ بھی رحمت ہے۔ روزی نہ مل رہی ہو، روزی مل جائے یہ بھی رحمت ہے۔
ایمان کسی کے پاس نہ ہو خدا نخواستہ، رب کریم کی مہربانی ہو جائے اسے ایمان مل جائے، یہ بھی رحمت ہے۔ انسان خواب خرگوش میں سویا ہوا ہو، خالق کائنات کے گھر سے آواز آ جائے نماز کی، تو نماز کے لیے اللہ کے گھر میں آ جانا بھی رحمت ہے۔ صالحین کی محفلیں ہوں، وہاں پر ان کا تذکرہ سننے کے لیے جمع غفیر بنا لینا، اپنی حاضری کو یقینی بنا لینا، یہ بھی رحمت ہے۔ تو اللہ کی رحمت یہ ہوئی کہ ہمارے وجود اور ہماری روح کو جن جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ چیزیں ہمیں مل جائیں، یہ اللہ کی رحمت ہے۔ اب اتنا جب ہم نے سمجھ لیا کہ ضروریات زندگی، چاہے اس کا تعلق اس مادی دنیا سے ہو یا روحانی دنیا سے ہو، آب و گل کے دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا روحانی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، عرش کے نیچے کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو یا عرش کے اوپر کی دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، جو چیز ضرورت بن جائے اور وہ پوری کر دی جائے اسے رحمت کہا جاتا ہے۔ کوئی درد سے بلک رہا ہو، درد اس کا ختم کر دیا جائے، یہ بھی رحمت ہے۔ کسی کی آنکھوں کا نور نہ ہو، اسے نور بینائی مل جائے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے۔ جب ہم نے سمجھ لیا مزاج رحمت یہ ہے کہ انسانی جسمی ضرورت اور روح کی ضرورت پوری ہو جانا رب کی رحمت ہے، تو اب تلاش یہ کرنا ہے وہ رحمت ہے کہاں۔ یہ تو مفہوم سمجھا ہم نے کہ رحمت اس کو کہتے ہیں۔ اب خالق کائنات کی بارگاہ سے ہمیں یہ جواب ملا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے محبوب کی ذات کو رحمت کائنات بنا کر بھیج دیا۔ رحمت کسے کیسے وہ سمجھ گئے، وہ پوری کی پوری رحمت ذات مصطفیٰ علیہ السلام، اتنا سمجھ لیا۔ اب ایک اور نیا پہلو سمجھ لیں۔ نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، خالق کائنات نے اپنی محبت، اپنے شفقت اور اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، دنیا والوں کے دامن میں ڈال دیا، بقیہ 99 حصے رب کریم نے آخرت کے لیے رکھ لیے۔ سمجھئے گا، موضوع میں آسان کرنے لگا ہوں۔ میں نے کہا بہت لمبا سفر میرا آپ کا نہیں ہوگا، لیکن میں بامانہ کچھ بات کرنا چاہ رہا ہوں، شاید یہ اچھوٹی اور نئی بات ہو۔ رحمت کا فلسفہ آپ نے سمجھا کہ طائرانہ نظر میں رحمت کیا ہے یہ آپ نے سمجھ لیا، میرے حبیب علیہ السلام کی ذات رحمت بنا کر بھیجی گئی، اور یہ رحمت محسنین کے قریب ہے۔ کتنی مقدار اس رحمت کی ہمارے پاس یہ سمجھنا ہے۔ خالق کائنات کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا، میرے رب کریم نے اپنی رحمت کے 100 حصے کیے، ایک حصہ دنیا میں بھیج دیا، 99 حصے آخرت کے لیے رکھ لیے، 99 آخرت کے لیے، ایک یہاں بھیج دیا۔ اب اس ایک رحمت کا کمال یہ حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں مال غنیمت میں کچھ عورتیں کچھ مرد قیدی بنا کر لائے گئے۔ ایک عورت ایسی تھی جس کا دودھ پیتا بچہ جنگ کے دوران بھاگتے ہوئے گر گیا تھا اور وہ اسے نہیں ملا تھا، وہ عورت بھی قیدی بنا لی گئی تھی، اور عورتیں بھی تھیں۔ اب جب قیدیوں کو سامنے اکٹھا کر دیا گیا، ذات حبیب علیہ السلام جلوہ فروز ہیں، مال غنیمت موجود ہے۔ اب جیسے جیسے عورتوں کو لایا جا رہا ہے، عورتوں کے درمیان میں عورتوں کی طرف ایک عورت ایسی تھی جس کی گود میں ایک چھوٹا سا بچہ تھا۔ جب اس بچے کو اس عورت نے دیکھا نا، دوڑ پڑی اور دوڑ کر اپنے گود میں اس کا بچہ لے کر پیار کرنے لگی، بوسہ دینے لگی، سینے سے لگانے لگی۔
نبی مکرم علیہ السلام بما اپنے اشاق صحابہ عظام رضوان اللہ علیہ اجمعین اس عورت کو ملاحظہ فرما رہے تھے، دیکھ رہے تھے۔ اب اس کے بعد اسی عصر میں ایک اور عورت آئی، اس کے گود میں بھی بچہ تھا۔ اس عورت سے جب اس ماں نے بچہ لے لیا تو اس عورت کی پھر نظر ایک اور قیدی عورت پر پڑی جو گود میں بچہ لیے وہ بھی قیدیوں کے گروہ میں آ رہی تھی، اس جگہ پر آ رہی تھی، لائی جا رہی۔ یہ ماں پھر دوڑ کے اس بچے کو گود میں لیتی ہے، جس طرح کے مرغ بسمل تڑپتا ہے، مچھلی پانی کے بغیر پھڑک رہی ہوتی ہے، تڑپ رہی ہوتی ہے، ماں کے دل کے اندر بھی اسی طرح کا اضمحلال پڑا ہوا ہے، اسی طرح کا اضطراب لگا ہوا ہے، دوڑ پڑتی ہے، اپنے عورت ہونے کا بھی لحاظ نہیں کرتی، جمع عمر ہونے کا بھی لحاظ نہیں ہے، حبیب کی عدالت مقدسہ کے اندر ہے، اس کا بھی لحاظ نہیں ہے، بس اس کے دل میں ایک ماں کا ایک احساس ہے، اولاد کے لیے جو درد ہے اس کا اظہار ہے، دوڑ پڑتی ہے اور بچے کو فوراً آنن فانن دفعتن لے لیتی ہے اور اسے بوسہ دیتی ہے، چومتی ہیں، گلے لگاتی ہیں، سینے لگاتی ہیں، اسے پیار کرتی ہیں، حالانکہ اسے پتا تھا یہ بچہ میرے حبیب علیہ السلام یہ ساری رویداد سارے احوال ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا صحابہ کرام کو کہ اس عورت کا اپنا بچہ اسے مل جائے اور اسے کہا جائے کہ تو اپنے بچے کو آگ میں ڈال دے، تو کیا یہ عورت آگ میں اپنے بچے کو ڈال دے گی؟ صحابہ کرام کا جواب یہ تھا، عرض کی آقا کبھی بھی عورت اپنا بچہ آگ میں نہیں ڈالے۔ ایک عورت ایک اس کا بچہ بھلے سے اس کے 10 12 15 اولادیں ہوں، بچے ہوں، ایک بچے کی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں، یہ تو ایک ماں کا کمال ہے، اس دنیا کی ایک ماں کا، جبکہ نسل اور نام کے لیے پیچھے اولادیں موجود ہیں، وہ تو ایک بچہ ضائع نہیں کرنا چاہتی۔ یہ ایک ماں کے سینے میں درد ہے، سینکڑوں لاکھوں کروڑوں ماؤں کے سینوں میں کتنی محبت اور رحمت دھڑکتی اور پھڑکتی ہوگی، یہ تو عورتوں کا مقام ہے، پھر مردوں کے مقامات کیا ہوں گے، جانوروں کے کیا ہوں گے، پھر درختوں کے کیا ہوں گے، پتھروں کے اندر بھی مادی اور نر موجود ہے، ان کی محبت کا عالم کیا ہوگا، پھر دوسری پانی کی مخلوق، ہوائی فضائی مخلوق کا کیا عالم ہوگا، جب اس ساری کائنات کے محبت اور رحمتوں کا یہ کمال ہے، ابھی تو ایک رحمت رب کی جو دنیا میں اتاری ہے، اس کا کمال یہ ہے کہ 99 رحمتوں کے کمال کیا ہوگا۔ رب کریم کی ایک رحمت کا یہ کمال ہے جو دنیا میں اتاری ہے، وہ رحمت دنیا والوں میں بانٹ دی ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، بڑا قیمتی جملہ پیش کرنے جا رہا ہوں۔ حبیب مکرم علیہ السلام نے اپنی زبان نبوت سے فرمایا ایک حصہ رحمت دنیا میں آئی، 99 حصہ تو وہ آخرت کے لیے رہ گئی، ایک حصہ رحمت کا یہ کمال ہے، تو بقیہ حصوں کا کیا کمال ہوگا؟ ایک حصہ رحمت دنیا میں کتنی اور 99 حصے دنیا میں کتنا؟ جب رحمت دنیا میں ایک حصہ تو وہ رحمت ذات مصطفیٰ ہے، اور وہ رحمت کہاں پہ ہے؟ خالق نے اعلان کر کے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، احسان جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر مخلوق خدا پر کیا، ان میں دین بانٹا، ان کو دین کی سمجھ بخشی، ان کی اولادوں کی تربیت کی، قرآن اور حدیث کی تعلیمات ان میں عام کی، ان کے لیے زندگی بھر اپنی زندگیوں کو وقف کر دیا، وہ ہو گئے محسنین، وہ اولیاء ہیں، وہ صالحین ہیں، مقربین خدا ہیں۔ یہ جب اولیاء مخلوق کے لیے ساری زندگی وقف کر دیتے ہیں، یہ محسنین بن جاتے ہیں، جب یہ محسنین بن گئے تو رب کی رحمت ان سے جڑ گئی، اور وہ رحمت ذات مصطفیٰ ہے، جب رحمت ربانی
دل سے جڑ گئی۔ اب اس رحمت کا کمال سنیں، جب اتنا آپ نے سن لیا، کائنات کی رحمت ذات حبیب، اور وہ ہے کہاں پر؟ اولیاء کے ساتھ جڑی، وہ رحمت اولیاء کے ساتھ جڑی ہوئی۔ اب اس رحمت کا کمال دیکھیں، پھر ہمیں اسے پانے کے لیے سبق حاصل کرنا۔ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص کو حکم ہوگا کہ جہنم میں چلا جاؤ۔ وہ بندہ بڑی تیزی کے ساتھ دوڑ کر جہنم میں جائے گا۔ خالق کی کائنات اسے فرمائے گا بلاؤ اسے، اس کو لے کر آؤ۔ تو فرشتے اسے لے کر آئیں گے۔ خالق فرمائے گا کہ تمہیں ہم نے جہنم میں جانے کا کہا تھا، اور تو اتنی تیزی سے دوڑ رہا ہے جیسے جنت کے لیے حکم دیا ہو ہم نے۔ تو وہ عرض کرے گا میرے اللہ، دنیا کی زندگی میں ساری زندگی تیری نافرمانی، تیرے احکامات کی حکم دولی کی، دل نے چاہا آج اس حکم کو پورا کرنے میں تاخیر نہیں ہونی چاہیے۔ کمال رحمت بتا رہا ہوں، یہ رحمت حبیب کی ذات اقدس، اور یہ کہاں ہے؟ اولیاء کے ساتھ۔ کہاں ہے؟ اولیاء کے ساتھ جو راتوں میں سسکیاں بند جاتی ہیں آنکھوں سے، اپنی داڑھی کپڑوں کو تربتر کر لیتے مخلوق کی خاطر کہ اللہ یہ جو سوئے ہوئے ہیں نا، اگرچہ ان کی آنکھیں بیدار نہیں ہوئی تو کرم کر دے، ہم تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ ہمارے قریب عظیم ترین ہستی جن کی عبادت گاہ سے نور پھوٹا کرتا تھا، شہر قصور کے باہر سے لوگ آ کر یہاں کہاں کی زیارتیں کیا کرتے تھے۔ پورے شہر پر اندھیری کا سایہ ہے، اور یہاں ایک ایسی مخصوص جگہ ہے جہاں ہم روزانہ تہجد میں دیکھتے ہیں کہ کسی کی چھت سے نور نکلا کرتا ہے۔ جب آ کر دیکھتے ہیں تو کلندر اعظم مفتی عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات انہیں نظر آیا کرتی تھی، جن کے وجود سے نور نکلا کرتا تھا اور چھت سے پار ہو کر ایک زمانے کو روشن کیا کرتا تھا۔ یہ اولیاء راتوں میں رب کی بارگاہ میں رویا کرتے، مخلوق خدا کی خاطر۔ خالق کائنات نے ایسا کرم فرمایا، رحمت کو ان کے وجود مسعود کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب جب جوڑ دیا تو ایک رحمت کا یہ کمال ہے، اتنا بھی سن لیا۔ اب حبیب علیہ السلام نے فرمایا میرے رب کریم نے اس بندے کو جب بلا لیا، فرمایا تو نے اتنی تیز دوڑ کیوں لگائی؟ تو وہ بتاتا ہے میرے اللہ ساری زندگی تو نافرمانی کی چاہا کہ آج تیرے حکم کو پورا کرنے میں لمحہ بھر دیر نہ ہو جائے۔ تیزی سے خالق کائنات کی رحمت کو جوش آئے گا۔ دنیا دارالعمل ہے، آخرت نہیں، حشر نہیں۔ لیکن میں بتانا چاہوں گا رب کریم نے اپنے محبوبہ کے ساتھ جس چیز کو جوڑا اور اپنے یار کو جو بنا کر بھیجا، اس کا کمال کیا ہے؟ وہ بندہ خود اپنی زبان سے کہتا ہے میرے اللہ ساری زندگی تیری نافرمانی کی، ساری زندگی تیرے احکامات کو توڑتا رہا، میں شراب بھی پیتا رہا، جھوٹ بھی بولتا رہا، برائیاں بھی کرتا رہا، کھلے عام تیری عبادات کو ترک کرتا رہا۔ میرے اللہ میرے دامن میں نیکی کوئی نہیں، کوئی بھی نہیں، لیکن وہ بندہ خود اعتراف کر رہا ہے۔ جب حشر کا دن ہوگا، اعلان یہ ہو چکا ہوگا، جا جہنم کے اندر وہ دوڑ لگا دے گا، رب کریم اسے بلا لے گا، اسے بلا لے گا، اس کی روئی داد سماعت ہوگی، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، رب کی رحمت جوش میں آئے گی، اور وہ رحمت ذات مصطفیٰ ہوگی، اور وہ اولیاء کے دامن سے جڑی ہوگی۔ جو دنیا میں پینے کی نالے کر دیا ہوگا میرا محبوب، اور میرا اولیاء انہیں بھی بچا کر جنت لے کر جائے گا۔ یہ اولیاء ان کو بھی جہنم سے بچا کر جنت لے کر جائیں گے، کیونکہ انہی کے دامن سے تو رحمت جڑی ہے، اور اسی رحمت سے ہی وہ بندہ بخشا جا رہا ہے۔ پتا چلا کہ جب دنیا میں نیکی ایک بھی نہ ہو، اس وقت رحمت کام آتی ہے، اور وہ رحمت بندے کی ضرورت اور حیثیت اور اوقات سے بڑھ کر اس پر کرم کرتی ہے۔ اور وہ رحمت کس کے واسطے سے ملتی ہے؟ ڈائریکٹ نہیں ملتی، رب نے اعلان کر دیا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ محسنین کے پہلے من کا لفظ لے کر آئے،
جو بتا رہا ہے اس بات کو کہ یہ اولیاء ہمارے محبوب اتنے مقبول ہیں، ان کے وجود کا وسیلہ تو بڑے دور کی بات، ان کی قبر کی مٹی کا وسیلہ دے دو ہم تمہیں رحمت عطا کر دیا کرتے ہیں۔ اتنا کمال ان کے اندر رکھا رب کریم ان صالحین کی یہ شان ہے۔ اسی بات پر میں آپ کو وہ سناؤں گا، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے پاس آپ کا ایک مرید آیا، اس کی حضور میرا چچا وصال کر گیا ہے، کرم فرمائیں کہ اس کے لیے دعا ہو جائے۔ آپ نے فرمایا وہ ہمارا مرید تھا، بھتیجے نرس کے نہیں، حضور مرید تو نہیں تھا۔ آپ نے فرمایا پھر بتاؤ وہ ہمارے مدرسے میں کبھی آیا تھا؟ حضور مدرسے میں بھی کبھی نہیں آیا۔ اچھا بتاؤ تو اس نے کبھی ہم سے مصافحہ کیا ہو؟ حضور مصافحہ بھی نہیں کیا۔ اچھا بتاؤ وہ ہمارے مدرسے کے قریب سے کبھی گزرا ہو؟ حضور قریب سے بھی نہیں گزرا۔ اچھا بتاؤ پھر اس نے کبھی ہمارا لنگر کھایا ہو؟ حضور لنگر بھی نہیں کھایا۔ اچھا چلو پھر یہ بتاؤ اس کے سامنے ہمارا نام لیا گیا ہو اور اس نے اس کی قدر کی، اس کا احترام کیا؟ اس نے کہا حضور میں ایک دن آپ کی بارگاہ سے اٹھ کے جا رہا تھا، اس نے پوچھا مجھ سے کہ بھتیجے کہاں سے آ رہے ہو اتنے رات گئے؟ میں نے عرض کی چاچا جان میں غوث الورا کی بارگاہ سے آ رہا ہوں۔ بس اس نے اتنا سنا، میرے سر پہ ہاتھ رکھ کر چلا گیا۔ آپ نے فرمایا سن، جو ہمارا نام سن کر وہ ملال نہ لائے، وہ دل میں عقیدت رکھ لے، ہمارے نعرے کی قدر کرے، ہمارے یاروں کی قدر کرے، ان کا احترام کرے تو سن لو ان کے لیے ہم سفارشی بن جاتے ہیں۔ آپ نے فوراً سر کو جھکایا، ہاتھوں کو اٹھایا، وہ شخص خود کہتا ہے عزت خدا کی قسم آپ کے چہرے پر میں نے دیکھا، آپ کے چہرے پر پیشانی پر سلوٹیں تھی، پسینہ نمودار ہوا، ایسا لگتا تھا کوئی پریشانی ہے، لیکن تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے دیکھا آپ نے سر کو اٹھایا، چہرے پر تبسم کو بچلایا۔ میں سمجھ گیا میرے چاچا کا کام بن گیا ہے۔ میں نے عرض کی حضور کیا بنا؟ فرمایا وہ عذاب قبر میں مبتلا تھا، ہم نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، میرے اللہ اس کے گناہوں کو نہ دیکھیو، اس کا بھتیجا ہم سے محبت کرتا ہے، اس کی لاج فرمائیے۔ یہ ہے اولیاء جن کے ساتھ رب کی رحمت لگی ہوئی۔ وہ شخص خود نہ تو لنگر کھایا کبھی، نہ محفل میں آیا کبھی، نہ ادارے کے قریب سے گزرا، بس اس نے اتنی سی قدر کی میرے غوث الورا کا حکم آ گیا کہ بس اب ہم مچل مچل کر رب کی بارگاہ میں سے بچا کر جنت لے جائیں۔ یہ ہے رب کریم کی رحمت جو بشکل مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بمعیت اولیاء کرام رحمہم اللہ ہم تک پہنچی، اور بغیر اولیاء کرام کے رحمت ہمیں کبھی بھی نہیں میسر آ سکتی۔ ان کی ولایت، ان کی شان کا اعتراف کرنا ہوگا ہر حال میں۔ آپ کی بارگاہ میں اسفرائنی ابو مدینی اسفرائن رحمت اللہ تعالی علیہ حاضر ہوئے، عرض کی حضور میں بھی بغداد کے قبرستان سے گزرا ہوا آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ قبر کے اندر ایک مردہ چیخیں مار رہا تھا۔ آپ نے فرمایا اچھا، آپ نے فوراً مراقبہ کیا، آپ نے اس کے ماضی کو کھنگال ڈالا، سارے کو پڑھ ڈالا، آپ نے ہاتھ اٹھایا اللہ کی بارگاہ میں، دعا تھوڑی سی مختصر سے وقت میں آپ نے دعا کی اور فرمایا کہ اب جا کر اس کے حال دیکھ کر وہ شخص پھر جاتا ہے، بزرگ پھر جاتے ہیں تو وہ بندہ بالکل وہاں قبر کے اندر خوش و خرم نظر آتا ہے۔ وہ کشف قبور کا کوئی اللہ نے کرم فرمایا ہوا تھا، صاحب کرامت بزرگ تھے وہ بھی، انہوں کو پتہ چل گیا قبر کے اندر تو باشود کیا گئی، جنت کی کھڑکیاں کھول دی گئی ہیں، جنتی بچھونے بچھا دیے گئے، اب تو نعمتیں ہو رہی ہیں۔ دوڑا ہوا آیا، عرض کی حضور اب تو وہ جنتی باغات میں ٹہل رہا ہے۔ فرمایا اس کی وجہ یہ رہی کہ یہ شخص ہمارا مرید بھی نہیں تھا، ہمارے پاس آتا جاتا بھی نہیں تھا، بس ہمارے مدرسے کے قریب سے گزر گیا تھا، رب کریم نے اسی کی وجہ سے بخش دیا۔ اگر
کوئی گناہگار اولیاء کے دامن کے قریب سے گزر جائے، ادارے کے قریب سے، گھر کے قریب سے، ان کے مبارک قبروں کے قریب سے گزر جائے تو رب پھر حیا کر لیتا ہے۔ جن کا دامن ان سے جڑ جائے پھر کتنا کمال ہوتا ہے۔ یہ ہے وہ میرے حبیب علیہ السلام کی رحمت، جس کو رب کریم نے فرمایا رحمت میرا یار بن کے آ گیا، اور یہ تمہیں اولیاء کے قریب ملے گی۔ اگر چاہتے ہو میری رحمت پانا تو میں نے اپنے یار کو 100 حصے رحمتوں میں سے ایک حصہ دنیا میں، اس کا کمال یہ ہے، ایک حصہ رحمت کا کمال۔ اگلا جملہ سنیں، حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا قیامت کا دن ہوگا، رب کریم جنتیوں کو حکم دے دے گا جنت جانے کا، جنت میں چلے جائیں گے، جہنمیوں کو حکم ہوگا جہنم جانے کا، وہ جہنم میں پھینک دیے جائیں گے، دروازے جنت کے بھی بند، دروازے جہنم کے بھی۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر رب کریم نے اپنی رحمت کا دست قدرت جہنم میں ڈالے گا اور لپ بھر کے جہنمیوں کو نکال کر جنت میں بھیج دے گا۔ یہاں سے جو میں دینا چاہ رہا ہوں، خالق کا حکم ہے جہنم میں ڈال دو، جہنم میں ڈال دیا۔ خالق کا حکم ہے دروازے بند کر دو، دروازے بند کر دیے گئے۔ اب یہ کون سی پاور ہے جہنم کے دروازوں کو کھلوا کر پھر وہاں سے جہنمیوں کو لا کر جنت بھیجا جا رہا ہے؟ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رب کریم اپنی دست قدرت، جو رحمت کا دست قدرت ہے رب کریم، اس کا لپ بھر کے جہنم سے جہنمیوں کو جنت میں بھیج دے گا۔ اب جہنم کے اندر رحمت پہنچی اور اس نے جہنمیوں کا لب کی شکل میں جہنمیوں کو دامن میں لیا اور وہاں سے نکال کر جنت بھیج دیا۔ اب اس سے پہلے میں آپ کی ایک روایت اور سنا دوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن بصری، امام سیرین رضی اللہ عنہم یہ روایت کرتے ہیں، ان کو مسند احمد کی یہ روایت بازار شریف نے بھی اس کو کوڈ کیا ہے۔ فرمایا حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا، ایسے بھی اللہ کے صالحین ہوں گے کہ ماں ہوں من الانبیاء والشہداء، نہ وہ نبی ہوں گے نہ شہید ہوں گے، یقبتہم الانبیاء والشہداء، انبیاء اور شہداء ان کی شان اور ان کے مقام کو دیکھ کر رشک کریں گے یوم القیامہ، قیامت کے دن۔ من مکانی نورہم، خالق کائنات نورانی کرسیوں پر، نورانی تابوتوں پر ان کو بٹھا دے گا، نورانی مناروں پہ ان کو بٹھا دے گا۔ اِنَّا وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ، ان کے چہرے نور کی شکل میں چمک رہے ہوں گے۔ ان کی اس شان اور عظمت کو دیکھ کر اولیاء، انبیاء، شہداء رشک کر رہے ہوں گے۔ خالق کائنات کی بارگاہ، حبیب علیہ السلام کی بارگاہ میں صحابہ نے عرض کی قالوا یا رسول اللہ من ہم، وہ ہیں کون؟ آقا فرمائیں وہ ہیں کون؟ وہ شہید نہیں ہیں، وہ انبیاء نہیں ہیں۔ یہ دونوں گروہ دیکھ کر انہیں رشک کر رہے ہیں، اقبتاب کر رہے ہیں، تعجب کا اظہار ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ؟ یہ ہیں کون لوگ؟ حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا یہ لوگ وہ ہیں جو اللہ کے دین پر عمل کرتے ہوئے آپس میں مل جھل کے رہتے رہے۔ یہ پہلا جملہ یاد رکھنا، اس کے ساتھ بڑی قیمتی حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے احکامات کو آپس میں محبت بانٹ کر اس پہ عمل کرتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو قرآن پر عمل کرنے والے ہیں اور قرآن سے محبت کرتے ہوئے اس پہ عمل کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت آگے فرمایا حبیب کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ ان لوگوں نے کسی سے بھی محبت کی تو صرف اللہ کے لیے کی، کسی سے بھی نفرت کی تو صرف اللہ کی رضا کے لیے۔ یہ ان کی اگلی شان ہے۔ پھر آگے فرمایا گیا
حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روایت کرتے ہیں، فرمایا کہ یہ وہ صالحین ہیں جن کے بارے میں حبیب نے فرمایا کہ اگر یہ نہ ہوتے تو زمین پہ کوئی شخص سبزہ کبھی نہ دیکھتا، یہ نہ ہوتے تو زمین پہ کبھی بارش کا قطرہ نہ برستا، یہ نہ ہوتے تو کسی ماں کے سینے میں دودھ نہ اترتا، یہ نہ ہوتے تو کسی کو محبت کرنے کا سلیقہ نہ آتا، یہ نہ ہوتے تو سورج کی کبھی کرن نہ دیکھی جاتی، یہ نہ ہوتے تو زمین پر یہ آنگن خوبصورت نہ بنتا، یہ نہ ہوتے تو شامیانے آسمانوں کے نہ لگائے جاتے، یہ نہ ہوتے تو رب کریم اپنی رحمتوں کی جلوہ آرائی اس طرح نہ کرتا۔ ارے یہ وہ ہیں جن کے صدقے سے رب کریم عالم کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں نے آقا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا ان کے بارے میں فرمائیں تو صحیح ہے کون؟ میرے آقا نے فرمایا یہ وہ ہوں گے شہد کی مکھیاں جس طرح اپنے چھتے پر بھنبھنا رہی ہوتی ہے، صبح ہوگی تو یہ اسی حالت میں ذکر ربانی میں مصروف ہوں گے، جب شام ہوگی تو اس وقت رب کے ذکر میں سے طرح مصروف ہوں یہ اولیاء یہ رب کریم کے محبوبوں کا مقام ہے، ان کی بدولت رب کریم نے تمام نعمتیں عطا فرمائی۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں خدا کی قسم میرے حبیب نے تو یہ بھی فرمایا کسی ماں کے رحم میں بچے کا نطفہ بھی ٹھہرتا ہے ان اولیاء کے صدقے سے، کسی کو بیٹا بیٹی ملتے ہیں ان کے صدقے، درخت پہ پھل لگتا ہے ان کے صدقے، آپ پودوں پر پھول دیکھتے ہیں ان کے صدقے، پھول میں پتیاں کھلتی ہیں ان کے صدقے، پتیوں میں خوشبو داخل ہوتی ہے ان کے صدقے۔ یقیناً بالیقین کائنات کی تمام تر خوشنودیاں اگر ہوتی ہیں تو عبداللہ ابن مسعود جن کا صرف ایک نام لیا جائے تو حدیث پر کسی قسم کا اشکال نہیں بچتا۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حبیب فرماتے ساری کائنات کی یہ رنگینیاں سب رب کریم نے اپنے اولیاء کے صدقے سے عطا کی، جن کا مقام جن کی شان یہ ہے، اور یہ صرف مردوں ہی تک محدود نہیں ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ صرف مرد ہی اولیاء گزرے، نہیں، میں چند دو تین جملے بھی پیش کرتا چلوں۔ اما رابعہ بصریہ قلندریہ ادویہ رضی اللہ عنہا جب پیدا ہوتی ہیں آپ کے والد گرامی کو پیدا ہونے سے پہلے خواب نظر آتا ہے، خواب میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار جمیلہ ہوتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں سن تیرے گھر کے اندر وہ عظیم ہماری بیٹی پیدا ہو رہی ہے جس کی وجہ سے میری امت کے 70,000 جہنمیوں کو رب کریم جنت میں بھیجے، جن کی وجہ سے جن کی برکت سے جن کی شفاعت سے 70,000 جہنمیوں کو رب کریم جنت بھیجے گا، وہ آ رہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اما میمونہ واعظہ رحمہ اللہ ایک ولی دوسری صدی ہجری، یہ بڑے اعلیٰ مقام کی ہستی تھی، فرماتی ہیں اگر کسی نے اللہ کی عبادت کی ہو رزق حلال کھایا ہونا تو کپڑا جو جسم پہ ہوتا ہے نا یہ کبھی پھٹا نہیں کرتا اس کا۔ پھر وہ مثال دیتی ہیں کہ میری اماں نے اپنے ہاتھ سے سوت کاتا اور قمیض بنائی، شلوار بنائی، کپڑے بنائے، اور وہ میری اماں کے بعد میں پورے 47 سالوں سے پہن رہی ہوں کہ یہ کپڑے ابھی بھی اسی طرح موجود ہیں۔ اب اتنے میں ان کی دیوار گھر کی جو تھی وہ کمزور تھی، جھکنے لگی، گرنے لگی، بارش ہو رہی تھی۔ آپ کے بیٹا عبدالصمد آیا اور آ کر کہنے لگا اماں جان ہمارے گھر کی دیوار گرنے والی ہے، وہ جھک گئی ہے۔ آپ نے فوری طور پہ ایک جملہ لکھا اور جملہ لکھ کر بیٹے کو دے دیا کہ یہ لو اور یہ دیوار میں جا کر لگا دو، جلد از جلد، اس سے پہلے کہ دیوار گر جائے یہ جا کر لگا دو۔ دیوار ٹیڑھی ہو چکی تھی، بس گرنے ہی والی تھی کہ وہ لگا دیا گیا۔ جب لگا دی دیوار رک گئی۔ اب اماں کا تو وصال ہو گیا کچھ عرصے کے بعد۔ اب وہ بیٹا عبدالصمد کہتا ہے پورے 20 سال گزر گئے، دیوار ایسے لٹکی رہی، نہیں گری نہیں۔ یہ وہ عورت تھی جو اپنے گھر کے صحن میں جھاڑو لگایا کرتی تھی،
اور عورتوں کو بلا کر اپنے نبی کے دین کی تبلیغ کیا کرتی تھی، اپنے نبی کے دین کی پرچار کرنے والی، اشاعت اور ترویج کرنے والی تھی۔ راتوں کے اندر رو رو کر ان عورتوں کے دلوں کو اپنے محبوب کے دین کے لیے کھینچنے کے لیے دعائیں کرتی تھی، میرے اللہ ان عورتوں کے دلوں کو اپنے دین کی طرف کھینچ لے، اپنے یار کی محبت کی طرف کھینچ لے، تاکہ مجھ سے آئیں اور تیرے دین کی باتیں سنیں اور یہ اپنی اور اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ یہ دین کا کام انہوں نے کیا۔ اب مقام یہ ہوا پورے 20 سالوں سے ایک پرچی سے دیوار لٹکی ہوئی ٹھہری رہی۔ اب ایک دن اس کے بیٹے کے ذہن میں سوال آیا کہ دیکھو تو صحیح، دیوار خود ٹھہری ہوئی ہے یا کاغذ کی وجہ سے؟ کاغذ جیسے ہی ہٹایا، ابھی کاغذ پورا کھولا نہیں تھا، دیوار نیچے گر گئی۔ اللہ اکبر۔ آیت مبارکہ لکھی ہوئی تھی جس میں اماں نے آیت لکھی تھی کہ وہی رب ہے یمسک السماوات والارض ان تزولا، وہ رب ہے جس نے روک رکھا ہے آسمان اور زمین کو گرنے سے، زمین کو پھٹنے سے، آسمان کو گرنے سے۔ اے ممسک السماوات والارض امسکھو، اے آسمان اور زمین کو برقرار رکھنے والے رب، اس کو برقرار رکھنا، اس کو گرنے نہ دینا۔ یہ لکھا تھا پرچی پہ۔ اب بچے نے جب اسے اب بیٹے نے 20 سالوں کے بعد ہٹا کر دیکھا تو وہ گر گئی۔ انہیں اس وقت پتا چلا کہ میری ماں کا مقام کتنا اعلیٰ تھا، اور یہ مقام اس وجہ سے تھا انہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کا کام کیا تھا۔ غوث پاک کی پھوپھی جان بغداد شہر کے اندر کی قحط پڑ گیا، عورتیں دوڑی ہوئی آئی، اماں آپ سے دین سیکھنے آتی ہیں، بس آپ ہی ہمارا سہارا ہے، دعا کر دیں اللہ بارش کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہاں پڑھتی ہو بیٹھ کر؟ عرض کی اماں یہ صحن میں۔ فرمایا جھاڑو لے کر آؤ، جھاڑو لے کر آیا گیا۔ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے جھاڑو لگایا۔ جب جھاڑو لگائے، ظاہر ہے آپ جانتے جھاڑو لگتا ہے تو گرد و غبار کے جو ذرات ہوتے ہیں وہ اڑتے تو ہیں اوپر کو۔ آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا بیٹھے کہ اللہ جہاں تیرا دین پڑھاتی تھی وہاں جھاڑو میں نے لگا دیا، وہ ذرات میں نے تیری طرف بھیج دیے، اب رحمت کی چھما چھم کر دے۔ جھاڑو رکھنے کے لیے گھر میں گئی، گھر سے لوٹی نہیں تھی اندر سے کہ بارش موسلادھار۔ یہ مقام اور یہ مرتبہ رب کریم اپنے پیاروں کو دیتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ ان کے ساتھ رحمت جڑی ہوئی ہے، اور رحمت کون ہے؟ ذات مصطفیٰ علیہ السلام۔ حبیب جس کے ساتھ جڑ جایا کرتے ہیں رحمت اور برکت عام ہو جایا کرتے ہیں۔ اسی لیے تو ہم زور دیتے ہیں کہ اولیاء کے دامن سے جڑ جاؤ، اولیاء کے پاس آ جاؤ، اولیاء کی سنگت اختیار کر لو۔ ہم کچھ نہیں کر سکتے، کم از کم ان کی بارگاہوں میں آ کر اپنے گناہوں کا کفارہ تو کر سکتے ہیں۔ اللہ اللہ، کیا شان اور کیا مقام، کیا کیا بات ذکر کی جائے، کس کس بات پر آپ کو اظہار خیال دلایا جائے۔ علماء کرام فرماتے ہیں رب کریم تو فقط اتنی سی محنت کرنے پر بندے پر رحم اور کرم فرما دیتا ہے کہ کسی اللہ کے ولی کا نام کسی بندے کو قیامت کے دن یاد ہوا نا، ذہن میں رکھنا جملہ، اگر کسی بندے کے دل و دماغ کے اندر اللہ کے کسی محبوب کا نام میدان حشر میں ہوا، رب کریم نے اس کے وجود کی پڑتال کی اور اس کے وجود کے سینے میں، سینے کے اندر دل میں اس کا کسی یار کا نام آ گیا، اور رب نے اگر دیکھ لیا میرے محبوب کا نام اس کے سینے میں، رب کریم جہنم کا فیصلہ نہیں کریں گے، جنت بھیج دیں گے اسے۔ کیا شان بتائیں اولیاء کی، کیا مقام بتائیں اولیاء کا۔ قرآن خود کہتا ہے الا ان اولیاء اللہ، آنکھیں کھول لو میرے پیاروں کی بات ہونے لگی ہے۔ کوئی ضرورت نہیں تھی رب کریم کو قوم کو یہ بتانے کی کہ خبردار ہو جاؤ آنکھیں کھول لو، لیکن نہیں، رب کریم یہ خبر دینا چاہ رہا ہے لوگوں بات میرے عظیم پیاروں کی ہو رہی ہے۔ اب کوئی سوتا نہ رہے، کوئی بے توجہ نہ رہے، کوئی خواب غفلت میں نہ رہے، سب یکسو ہو کر دیکھو، سنو میری بات میں کیا کہتا ہوں کہ سن لو، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔
انہیں نہ خوف اور نہ غم ہوگا کسی قسم کا، دنیا میں رہ کر خوف نہیں ہوگا، مرنے کے بعد کہیں نہ کوئی حزن و ملال نہیں ہوگا۔ یہ وہ شانوں والے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام آخری حدیث پیش کرنے جا رہے ہیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں، کہتے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری امت میں 70,000 لوگوں کو رب کریم بلا حساب و کتاب جنت بھیج دے گا، اللہ نے مجھے یہ وحی بھیجی۔ حدیث قدسی میں کوٹ کرتے ہیں علماء کرام سے، کہتے ہیں کہ صحابہ کرام کے درمیان حبیب علیہ الصلوۃ والسلام 3 دن اور 3 رات نہیں آئے تھے۔ نماز فرض ادا فرمائی، فوراً حجرہ مبارک میں تشریف لے جاتے تھے، نماز کا وقت ہوتا آپ تشریف لے آتے، صحابہ کرام انتظار کرتے تھے کہ حبیب علیہ السلام تشریف لائیں گے، ہم جلووں سے بھی مستفید ہوں گے، آپ کے تکلم سے، آپ کی گفتگو دل ربائی سے ہم مستفید ہوں گے، دین سیکھیں گے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت خدا نما کو ہم دیکھیں گے۔ تو اس کیفیت میں ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، تیسرا دن گزرا، صحابہ کرام مچل گئے، یا رسول اللہ کیا خطا ہو گئی جو آپ تشریف نہیں فرما ہوتے، کوئی قصور ہوا ہے ہم سے جو آپ بیٹھتے نہیں؟ یہ عاشق کا مزاج ہوتا ہے، جیسے مچھلی پانی کے بغیر نہیں نہ ٹھہرتی، نہیں رہ سکتی، سکون نہیں آتا، اسی طرح عاشق کو اپنے یار کے بغیر سکون نہیں آتا، قطن نہیں آتا۔ صحابہ کرام مچل گئے، حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سوال کر ڈالا، آقا یہ کیا ماجرا ہے، شفقت فرمائیں۔ میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور ارشاد فرمایا، سنو 3 دن پہلے میرے رب کریم نے مجھے وحی فرمائی، اور وحی میں فرمایا میرے محبوب ہم تمہیں ایک تحفہ دینے لگے ہیں۔ میرے اللہ ارشاد فرمائیں، میرے محبوب ہم تیری امت سے 70,000 لوگوں کو بلا حساب و کتاب جنت بھیج دیں گے۔ میں نے عرض کی میرے اللہ یہ تو بہت کم ہے، میری امت کا تو 1/3 1/4 بھی نہیں بنتا 70,000، یہ تو بہت کم ہے۔ فاستزدت له، میں نے اللہ کی بارگاہ میں اس میں زیادتی کرنے کا سوال کیا، میرے اللہ اور زیادہ کر۔ بس میں اپنے رب کو منا رہا تھا، پہلا دن بھی گزر گیا، رات گزری، اگلا دن گزرا، رات گزری، پھر وہی آئی۔ محبوب پھر سن، 70,000 میں سے ہر 1000 کے ساتھ ہم 70,000 اور لگا دیتے ہیں، اب راضی ہو؟ فاستزدت، میں نے پھر سوال کیا، میرے اللہ ابھی بھی دل بھرا نہیں ہے، انکار نہیں، دل بھرا نہیں، ابھی اور چاہیے۔ میرے آقا کی ذات جانتی تھی کہ یہ لوگ ایسے امتی ہیں میرے، نہ نمازوں کی فکر ہوگی، نہ انہیں میرے اصولوں کی فکر ہوگی، نہ بہائے ہوئے آنسوؤں کی حیا ہوگی، نہ میرے بلک بلک کر رب کو مناتے روتے ہوگی کہ لحاظ اور پاس رکھیں گے، جانتے تھے، اسی لیے تو بلک بلک کے روتے تھے میرے اللہ یہ لوگ چھوٹے چھوٹے عمروں کے نادان لوگ، نادان رحم فرما، پیدا ہوتے ہیں تو امت کے لیے، معراج پر عظیم سفر کرنے، عظیم جلووں میں ڈوبے ہوئے ہیں، پھر بھی انہی کا خیال ہے، آخری لمحات میں تب بھی ہمارا خیال ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ جب میں نے یہ حدیث پڑھی تو میرے دل کے اندر ایک عجیب سا طوفان بپا ہوا۔ قیامت قائم اس لیے نہیں ہوگی کہ حساب و کتاب ہو جائے، یاد رکھنا، بالیقین دلائل موجود ہیں، لیکن وہ شاہ کے نئی رمز میں بات کر گئے، کہتے ہیں قیامت اس لیے قائم نہیں ہوگی کہ جنتیوں کو اور جہنمیوں کو ترازو پہ تول کر بتایا جائے کہ تو جنتی تو جہنمی، پتا تو مجھے بھی آج میں نے کام کیا ہے، مجھے بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے نا کہ کوئی مجھے آ کر بتائے، مجھے تو خود کو پتا ہے، ہر شخص کو پتا ہے، وہ قرآن پاک میں خود رب فرما رہا ہے، الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہوں کو بند کر دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، ہم سے تو ان کے ہاتھ بات کریں گے، ان کے پاؤں بات کریں گے، کیا کیا دنیا کے اندر کرتے رہے، تو پھر ترازو لگانے کی ضرورت کیا ہے، انسان کا بدن تو خود بتا رہا ہوگا، انسان کو خود پتا ہوگا سب کچھ، ورنہ ویڈیو چل جائے گی۔ لیکن حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے رب نے مجھ سے فرمایا، میرے محبوب تجھے پتہ ہے ہم قیامت کیوں قائم کریں گے، حشر میں لوگوں کو جمع کیوں کریں گے؟
میرے محبوب ہمیں تجھ سے اس قدر محبت ہے، اس محبت کی وجہ سے تیری امت سے اتنی محبت ہے۔ محبوب ہمیں تجھ سے محبت ہے، تیری وجہ سے تیری امت سے محبت ہے۔ ہم میدان حشر ساری کائنات کے لوگوں کو جمع کر کے اس لیے سائن کریں گے، ساری دنیا کو ایک جگہ اس لیے جمع کریں گے، تیری امت سے ہم کلام ہوں گے۔ ہم دنیا والوں کے سامنے، پوری امتوں کے سامنے، تمام تر خلقت کے سامنے ہم تیری امت سے ہم کلام ہوں گے، بس اسی لیے کہیں گے۔ امت حبیب سے ہم کلام ہونے کے لیے رب کریم میدان حشر سجائے گا، اور وہ 50,000 سالوں کا دن ہوگا، ایک دو دن کا نہیں۔ پتہ نہیں رب کتنا کس سے کلام فرمائے، کتنا کس سے کلام فرمائے۔ میں نے بتا آخری حدیث کوئی پیش کر رہا ہوں آخری۔ حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا، دوسرا دن بھی گزرا، دوسری رات بھی گزری، تیسرا دن طلوع ہوا، میں ابھی حجرے میں تھا، اپنے رب کو منا رہا تھا۔ ہے کوئی ایسا جو پورے 30 منٹ اللہ کی بارگاہ میں سجدے میں رہ کر آنسو بہا سکے؟ 3 دن اور 3 رات لگائی۔ ہمیں فکر ہو کاش کہ ہمیں فکر ہو جائے، کبھی اکیلے کمرے میں بیٹھ کر لائٹ بند کر کے ہم اپنا محاسبہ کریں نا، تو ہمیں پتہ چل جائے کہ اچانک خدا نہ خواستہ ہم لائٹ بند کر دیں، اکیلے بیٹھے ہو، سناٹا چھا جائے، ہم تصور کر لیں کہ اگر ابھی کئی 2 3 4 خطرناک سانپ آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تالے کو ہم نے لگا دیا ہے، چابی گم ہو گئی ہے، اندھیرا ہے، پتہ نہیں، گھر بہت بڑا ہے، تلاش نہیں کیا جا سکتا، اچانک چاروں اطراف سے سانپ آ جائیں تو ہمارا کیا بنے؟ ہمارے اوسان خطا کر جائیں گے، گھبرا جائیں گے، ہم اپنے وجود میں مر جائیں گے، جبکہ آپ کو پتا ہے کہ چابی آپ نے تالے کے ساتھ جوڑ دی، تالا لگا دیا، گھر بند کیا۔ جب آپ نے گھر بند کیا کوئی ایسی خطرناک چیز نہیں تھی، لیکن صرف تصور آپ کو ہلا دے گا، تو وہ قبر کا کیا عالم ہوگا جو صرف ہے ہی سانپ اور بچھو کی جگہ۔ ہم کیوں نہیں فکر کرتے اس قبر کی؟ میرے حبیب علیہ السلام کیوں ہمیں ڈراتے تھے اس قبر سے کہ وہ ہے ہی اتنی سخت گھاٹی۔ عزیزان من، آنکھیں کھولو، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کا حکم دیا۔ یہ جو آنکھیں بند کی ہوئی ہیں نا، یہ کھول، یہ آنکھیں کھول، یہ جو کھول رکھی ہیں ان سے کچھ نہیں دکھ رہا آپ کو، یہ کھول تاکہ پتہ چلے کہ حقیقت میں ہمیں کرنا کیا چاہیے، ہمارے تقاضے کیا ہیں۔ حبیب علیہ السلام نے فرمایا، تیسرا دن تھا، میرے رب کریم سے میرا سوال چل رہا تھا، میرے اللہ مزید اضافہ فرما، اور اضافہ فرما، ابھی تو تھوڑے 70,000 ہیں، پھر اس کے بعد ہر 1000 کے ساتھ 70,000 جوڑ دیے۔ میرے حبیب علیہ السلام نے عرض کی، میرے اللہ ابھی بھی تھوڑے ہیں، خالق کا